وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت. صدق اللہ العظیم. بزرگ اور بھائیوں، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 کا ایک مختصر سا ٹکڑا اور جملہ ہے جس میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کما حقہ استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. عربی زبان کا یہ بہت مختصر سا لفظ ہے استقامت، جس کے معنی عربی ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے چال چلن کی درستگی اور اخلاق کی عمدگی کے آتے ہیں، اور شریعت کی نظر میں استقامت کہتے ہیں توبہ کے عہد پر قائم رہنا، راہ اعتدال پر جمے رہنا، اور توحید کے پرچم تلے صراط مستقیم کا سفر جاری رکھنا، اس کو استقامت کہا جاتا ہے. حضرات علماء کرام سے استقامت کی الگ الگ تفسیریں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت نام ہے ایمان و توحید پر مرتے دم تک قائم رہنے کا. نمبر 2، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام پر جمے رہو، یعنی جو کام کرنے کے ہیں ان پر، جو بچنے کے ہیں ان پر جمے رہو. لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر راہ فرار اختیار مت کرو. نمبر 3، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے استقامت کی تفسیر عمل اخلاص سے کی ہے کہ مرتے دم تک تمام اعمال میں اخلاص کو جاری رکھنا. نمبر 4، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے استقامت کی تفسیر ادائے فرائض کے ساتھ کی ہے. نمبر 5، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے استقامت کا مطلب بیان کیا ہے کہ احکام میں اللہ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو جلیل القدر مفسر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ استقامت نام ہے مرتے دم تک لا الہ الا اللہ کی گواہی اور شہادت پر قائم رہنے کا. اور بعض علماء سے منقول ہے کہ استقامت نام ہے اللہ کی معرفت پر جم جانے کا. ان تمام اقوال اور باتوں کا خلاصہ یہ نکلا
کہ استقامت کا لفظ ایک مختصر سا لفظ ہے اور شریعت کا نچوڑ ہے. پوری شریعت کو یہ لفظ اپنے اندر لیے ہوئے ہے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں بھی استقامت کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے واسطے سے امت کو دیا گیا ہے. اس لیے تمام علماء کا، محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ استقامت سے دشوار اور بھاری کوئی عمل نہیں ہے. ایک آدمی جو پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اعمال کو انجام دیتا ہے، چاہے اس سے کسی بھی کرامت کا ظہور نہ ہو، وہ اعلیٰ درجے کا ولی ہے. اسی لیے عربی زبان میں مشہور ہے الاستقامت فوق الکرامتی، کہ استقامت تو کرامت سے بڑھ کر ہے. ہم اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک صاحب ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے. کچھ عرصہ وہاں رہے. اخیر میں جانے لگے تو کہا کہ میں نے تو آپ کے نام کی شہرت سنی تھی، آپ کی بزرگی اور ولایت کے چرچے سن کر آیا تھا، مگر میں اتنا عرصہ رہا کوئی کرامت میں نے آپ کی نہیں دیکھی. فرمایا آپ نے اتنے زمانے میں میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا ہے کہ کوئی کام میں نے سنت کے خلاف کیا ہو؟ کہا کہ نہیں، آپ کے تمام ہی کام سنت کے موافق ہی ہوتے تھے. فرمایا اب کیا چاہتے ہو؟ یہی تو کرامت ہے. اسی لیے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے راستے پر استقامت اختیار کرنا پل صراط پر چلنے سے زیادہ کٹھن اور دشوار ہے. حالانکہ پل صراط جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تلوار کی دھار سے تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، مگر اس پر چلنا آسان، اس کے مقابلے میں شریعت کے راستے پر پابندی سے جمنا یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ آیت سورہ ہود کی 112 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہے، اور اس آیت کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ شاق اور دشوار کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. روایتوں میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں میں سفیدی دیکھی، اولاً آپ کے بالوں میں سفیدی کتنی تھی؟ شمائل ترمذی کی ایک روایت جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں 14 عدد کا ذکر ہے کہ 14 بال آپ کے سفید ہوئے تھے. اور دوسری روایت شمائل ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جس میں 20 بالوں کے سفید ہونے کا ذکر ہے. تو جب صحابہ کرام نے آپ کے بالوں میں سفیدی دیکھی تو حسرت اور افسوس سے کہنے لگے بڑھاپا آپ کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود واخواتها کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا
بڑھا بنا دیا۔ اب سورہ ہود میں ایسا تو کیا ہے جس نے پیغمبر علیہ السلام کو بڑھاپے تک پہنچا دیا؟ تو ممکن ہے کہ اس میں پچھلی امتوں کی ہلاکت کے واقعات ہیں، مختلف قوموں کی تباہی و بربادی کے واقعات بیان کیے گئے، تو ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر رئیس المفسرین ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بڑھاپے تک پہنچانے والی آیت یہی ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ آپ کو جیسا حکم دیا گیا آپ ایسی استقامت اختیار کیجیے۔ تفسیر کی مشہور کتاب ہے تفسیر قرطبی، اس میں امام قرطبی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ شیخ ابو علی سری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کی تو پوچھا، پیارے آقا آپ نے ایسا فرمایا ہے کہ سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بڑھا بنا دیا؟ فرمایا جی ہاں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ پچھلی امتوں کے واقعات ہیں اس وجہ سے؟ فرمایا نہیں، بلکہ یہ آیت فاستقم کما امرت۔ اب یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس آیت نے کیوں بوڑھا بنا دیا، اور یہ آیت پیغمبر علیہ السلام پر کیوں شاق اور دشوار معلوم ہوئی؟ تو اس کا جواب سنیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی طبیعت اور ان کی فطرت و عادت ایسی بنائی گئی کہ وہ استقامت پر پہلے ہی سے گامزن ہوا کرتے ہیں، مگر آیت کریمہ میں نبی علیہ السلام کو مطلقاً استقامت کا حکم نہیں دیا، ایک لفظ ایک جملہ آگے بڑھایا، کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ویسی استقامت اختیار کیجیے۔ تو اس خوف و خشیت نے کہ اللہ کو جیسی استقامت مطلوب ہے میں ادا کر سکوں گا یا نہیں، میں نبھا سکوں گا یا نہیں، اس لیے آپ پر یہ آیت شاق اور دشوار معلوم ہوئی۔ اور دوسرا مطلب مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام تو بفضلہ تعالی پہلے ہی سے استقامت پر تھے، مگر آپ کے ذریعے امت کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے، تو میری امت اس کو نبھا سکے گی یا نہیں؟ اس وجہ سے یہ آیت پیغمبر علیہ السلام پر زیادہ شاق ہوئی۔ ایک صحابی ہے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب مشکات نے کتاب الایمان میں ان کی روایت نقل کی ہے کہ حاضر ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر تم اس پر استقامت اختیار کرو۔ حدیث پاک کی کتاب ہے سنن دارمی، اس میں روایت نقل کی گئی کہ عثمان بن حاضر ازدی
رحمت اللہ علیہ نے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرما دیجیے. فرمایا علیک بتقوی اللہ والاستقامت اتبع ولا تبتدع. کتنی مختصر اور جامع نصیحت. علیک بتقوی اللہ والاستقامت کہ تم پر اللہ سے ڈرنا یعنی تقوی اختیار کرنا اور استقامت قائم کرنا لازم ہے. اتبع ہر معاملے میں اتباع سنت کو پیش نظر رکھے. ولا تبتدع اور بدعت کو انجام نہ دے. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے امت کو استقامت کی تعلیم اور اس کا درس دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ استقامت کے مواقع کیا کیا ہیں، کہاں کہاں استقامت ہونی چاہیے. سب سے پہلا جو موقع استقامت کا ہے وہ عقائد میں اور ایمانیات میں کہ آدمی مرتے دم تک ایمان پر، توحید پر، صحیح عقیدے پر قائم رہے. ہمارے سامنے صحابہ کرام کے واقعات اور اس کی جھلکیاں ہیں. حضرت عمار بن یاسر کی سیرت دیکھیں، حضرت ابو ذر غفاری کی سیرت پڑھے، حضرت خباب بن الارت کا واقعہ پڑھے، حضرت بلال حبشی کی داستان پڑھے. ان حضرات کی کیا قربانیاں رہی. کسی کو مارا جاتا ہے، کسی کو تپتی ہوئی دھوپ میں لٹایا جاتا ہے اور کسی کے سینے پر پتھر اور چٹان رکھی جاتی ہے، مگر ان حضرات نے احد احد ہی کا نعرہ لگایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. انہوں نے اپنی جانیں دے دی، انہوں نے تکالیف کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو بخوشی جھیلا، مگر توحید اور ایمان کا دامن جانے نہیں دیا. تو یہ پہلا موقع ہے استقامت کا. ایسے ایک نہیں دسیوں واقعات ہمیں ملیں گے. ہم ذرا کتابوں میں ان واقعات کو پڑھیں. نمبر 2، عبادات میں استقامت. اب عبادات میں استقامت کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آدمی پر بزرگی کا غلبہ ہوتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور 2-4 دن نماز پڑھی، پہلی صف میں نظر آیا پھر غائب. ایسا نہیں. سلیمان بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر صحابی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مگر کم عمری کی وجہ سے روایت کا موقع نہ ملا. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا. ایک مرتبہ دیکھا کہ فجر کی نماز میں سلیمان نظر نہیں آئے، تو اب اتفاقاً دوپہر کے وقت ان کے گھر کے پاس سے گزرے. ان کی والدہ کو دیکھا تو پوچھا، سلیمان خیر تو ہے، ٹھیک تو ہے؟ آج صبح کی نماز میں دکھائی نہیں دیے. ماں نے کہا رات بھر نوافل میں رہا، فجر کے قریب آنکھ لگ گئی. جواب دیا امیر المؤمنین نے کہ میں رات بھر نفلیں پڑھوں اور صبح کو میری فجر کی جماعت چلی جائے، اس سے بہتر ہے کہ میں رات بھر سوتا رہوں مگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں.
یہ ہے عبادات میں استقامت۔ دارالعلوم دیوبند کا جلسہ ہو رہا تھا، جلسہ ختم ہوا، لوگوں کا ہجوم تھا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جلدی سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے، وہاں دیکھا کہ نماز شروع ہو چکی ہے۔ امامت کے مصلی پر حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ تشریف لے آئے ہیں۔ نماز کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت کے چہرے پر اداسی اور غمی دیکھی گئی۔ پوچھا گیا کیا بات پیش آئی؟ فرمایا رشید احمد کے لیے اس سے بڑھ کر غم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ ہم تو 22 نمازوں میں بھی تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں کرتے۔ 22 دن کی بات نہیں، 22 نمازوں میں ہم استقامت نہیں کر پاتے۔ 22 دن کی بات، 22 سال کی بات تو بہت دور کی رہی۔ تو یہ ہے عبادات میں استقامت۔ یہ دوسرا موقع ہے۔ تیسرا موقع ہے معاملات میں استقامت کے، لین دین کے معاملات ہو، خرید و فروخت کے معاملات ہو، ادھار لینے دینے کے معاملات ہو، نکاح وغیرہ کے معاملات ہو۔ ان معاملات میں شریعت اسلامیہ نے جو اصول اور قوانین طے کر کے رکھ دیے ہیں، انہی قوانین کو تادم حیات نبھانا، یہ معاملات میں استقامت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خرید و فروخت کے موقع پر ایک مرتبہ نبوی اصول کو اپنایا، دوسری تیسری مرتبہ چھوڑ دیا، یہ استقامت کے خلاف ہے۔ نمبر 4، معاشرت میں استقامت ہو، یعنی معاشرت کے آپسی رہن سہن کے جو نبوی اصول بنائے گئے ہیں کہ کس طرح سے رہا جائے، تو ان اصولوں کو تادم حیات نبھانا، یہ معاشرت میں استقامت، یہ چوتھا موقع۔ پانچواں موقع ہے اخلاقیات میں استقامت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مجسم اخلاق تھی، اور آپ کی بعثت کا تو مقصد ہی بیان کیا گیا کہ میں تو حسن اخلاق اور مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو جن بلند و بالا اخلاق کا درس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، ان اخلاق کو تادم حیات مرتے دم تک نبھانا، اس کا نام استقامت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون میری ایک بات کو قبول کرتا ہے، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی بات کو قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں، فرمائیے کون سی بات ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کسی سے کچھ مت مانگنا، کسی سے کچھ سوال مت کرنا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اچھی طرح سیکھ لیا، تادم حیات نبھایا ہے، حتیٰ کہ اگر سواری پر سوار ہوتے اور کوڑا ہاتھ سے گرتا تو بھی کسی سے نہیں مانگتے، خود اترتے اور لیتے تھے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یہ عہد کر رکھا ہے کسی سے کچھ سوال مت کرنا۔ نمبر 6، معمولات میں استقامت۔ جو معمول ہم نے یا ہمارے مشائخ نے ہمارے لیے تجویز کیے ہیں، ان معمولات کو استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نبھانا۔
مثلاً پہلے کلمہ یہ ہم نے بنا لیا کہ روزانہ ہم اتنی مرتبہ پڑھیں گے، یا تیسرا کلمہ اس کا ایک معمول ہم نے تجویز کیا ہے، یا درود شریف کی کوئی مقدار ہم نے متعین کی ہے، یا قرآن کریم کی تلاوت کا کچھ حصہ ہم نے طے کیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم 2-4 دن عمل کریں اور پھر قرآن کریم کو داغوں کی زینت بنا لے، تسبیح کو ادھر ادھر ڈال دے اور وہ ہمارا معمول فوت ہو جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خیر العمل ما دام وان قل، بہترین عمل تو وہ ہے چاہے تھوڑا ہو مگر دوام کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ ہو، استقامت کے ساتھ ہو۔ ایک واقعہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بیانات میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا احمد شاہ رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک مرید کلکتہ میں رہتا تھا۔ حضرت سے اس نے درخواست کی کہ میرا مکان بن رہا ہے، اگر آپ تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھیں تو بہت اچھی بات ہوگی، کسی خادم کو بھی آپ لا سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ٹرین کا سفر شروع ہوا اور خادم کے طور پر حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کو لیا۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم امیر، اب امیر ان کو بنا دیا۔ ہوا یہ کہ حضرت کو دست شروع ہو گئے اتنی کثرت سے کہ بہت ہی نقاہت اور کمزوری آ گئی۔ اب خادم نے دیکھا کہ حضرت کی حالت تو بگڑتی جا رہی اور یہ رات کے معمولات کے بڑے پابند ہیں، تو کہا کہ آپ کا بنایا ہوا امیر آپ سے عرض کرتا ہے کہ آج رات آپ معمولات ادا نہیں کریں گے، آرام کر لیں گے، صبح میں اٹھ کر پورا کر لیں۔ ٹھیک ہے، مگر جب تہجد کا وقت ہوا تو یہ خادم کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی زار و قطار رو رہا ہے۔ اٹھ کر دیکھا تو حضرت رو رہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہ مجھے اجازت دے دو۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے 57 سال ہوئے، میری کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی۔ یہ ہے معمولات میں پابندی، یہ نہیں کہ جوش میں آ کر 2-4 دن، ہفتہ 10 دن ہم نے کوئی معمول بنا لیا تلاوت کا، تسبیح کا، ذکر کا، اوراد کا، اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ استقامت کے 6 مواقع ہوئے۔ اسی طرح دعوتی کام، اس میں بھی استقامت ہو، اور اسی طرح حقوق کی ادائیگی، چاہے والدین کے حقوق ہو، اولاد کے حقوق ہو، پڑوسیوں کے حقوق ہو وغیرہ، ان تمام کو تادم حیات نبھانا۔ غرض یہ کہ بہت مختصر سا لفظ ہے، دریا بکوزہ کی حیثیت رکھتا ہے استقامت، پوری تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ اور نچوڑ اس میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنانے کی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔